بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قابل عزت احترام لائق عزت تکریم جناب محترم حضرت علامہ سید محمد اخلاق شاہ صاحب بہت پیار بہت عزت کے لائق محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد فرخ سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اس مجلس محفل میلاد پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما اور بھی تمام تر عالی مرتبت عالی مقام علماء کرام ثنا خانان عظیم تر شرکائے محفل عشاق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبزی اور فروٹ منڈی کے محترم محتشم مہمانان گرامی اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا شکر گزشتہ کئی سالوں کی طرح پھر اس نے مہربانی فرمائی اپنے محبوب پاک کے ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب غریبوں فقیروں کو منتخب فرما لیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے آج میں اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند الفاظ آپ کی عزت اور تکریم اور تعظیم کو سمجھنے کی خاطر جو پیش کروں اللہ قبول فرما لے میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہماری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے آج میں نے وہ عنوان منتخب کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے دل میں ڈال دیا گیا آج کی گفتگو کے لیے یہ عنوان بھی تھا یہ عنوان بھی تھا یہ عنوان بھی تھا میں نے چاہا کہ اے میرے اللہ میرے دل میں رغبت ڈال کے ان میں سے میں کون سا عنوان آج بیان کروں تو اللہ رب العالمین نے جو رغبت میرے دل میں ڈالی عنوان بہت سارا عادت سے ہٹ کر ہے لیکن تعلق اس کا رسول پاک علیہ السلام کی شانوں کے ساتھ ہے اور عظمتوں کے ساتھ ہے میری مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں وجاہت میں بہت زیادہ اپنی توفیق کے مطابق پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ عنوان سبزی منڈی میں تو آج شاید میں بطور برکت آپ کے سامنے تھوڑا سا تلاوت کروں
مجھے چونکہ لگ گیا کہ یہ عنوان مختصر نہیں ہے، بہت وسیع ترین عنوان ہے، اور اس عنوان کے بہت سارے سنجیدہ پہلو ہیں جن پر ہم سب مسلمانوں کو اپنی علمی امانت سمجھنے کے حوالے سے کافی ساری توجہ کرنی چاہیے۔ صاف سی بات ہے کہ سارا علم پاک، علم شریعت، علم دین، یہ ہماری ہی وراثت ہے، یہ ہماری ہی امانت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اور صرف آپ کے ذہنوں سے اس عنوان کو لہر بنا کر گزارنے کے لیے میں نے قرآن حکیم سے ایک تو آیات بینات تلاوت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ میں سے فی الحال تو میں نے ایک یا دو احادیث تلاوت کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن زیادہ بھی اس نشست میں بیان ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں عظمت رسول، سبحان اللہ، خوبصورت عنوان ہے، تعظیم رسول، سبحان اللہ، خوبصورت عنوان ہے، شان رسول، سبحان اللہ، خوبصورت عنوان ہے، اور ایسے ہی محبت رسول، سبحان اللہ، خوبصورت عنوان ہے۔ یہ سارے عنوانات خوبصورت ہیں، لیکن مجھے لگا کہ آج تک میں نے یہ واقعی بیان نہیں کیا، تو میں آج تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ رسول اللہ کی وجاہت، اور اس وجاہت کو خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی اپنے مقدس الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سن لیجیے الفاظ، توسلوا بجاہی، لوگو جو میری وجاہت ہے اللہ کے دربار میں، تو اللہ کے دربار میں مانگا کرو جب تو اس وجاہت کا وسیلہ دیا کرو، یعنی کہا کرو اے اللہ وہ جو تیرے دربار میں رسول اللہ کی وجاہت ہے اس کی وجہ سے ہمارا کام کر دے۔ اور ساتھ بھی سمجھایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میری وجاہت اس کا کیا حال ہوگا، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے دربار میں میری وجاہت بہت زیادہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وجاہت ہے کیا، بس قابل توجہ صرف چند جملے ہی ہیں، وجاہت ہے کیا اور بس۔ اس کے بعد تو پھر ہم نے قرآن حکیم کھنگالنا شروع کر دینا ہے، اس کے بعد تو ہم نے پھر رسول پاک علیہ السلام کی احادیث شریفہ سے مختلف انوار کے موتی تلاش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دینی۔ وجاہت کیا ہے؟ حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجاہت لفظ یہ بنا ہے وجہن سے، اور لفظ وجہن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم روزانہ ہزاروں بار استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تیری وجہ سے یہ بات کی ہے، تیری وجہ، یہ وجہن، وجہ ہزاروں بار روزانہ بولتے ہیں، تیری وجہ سے میں نے یہ، یار تو آ گیا تیری وجہ سے، یار اسے کہنا میری وجہ سے۔ یہ وجہ روزانہ ہم سمجھ آگے کہ یہ لفظ وجہ ہم ہزاروں بار دن میں، مہینے میں، ہفتوں میں استعمال کرتے ہیں، تیری وجہ سے، اور اس کی وجہ سے، اور چل اس کی وجہ سے، وجہ سے، یہ وجہ، یہ وجہن کہتے ہیں چہرے کو۔ جس لفظ کی میں نے وجہ کہا اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے وجہن، چہرہ۔ تو جو ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا تیری وجہ سے، یعنی تیرے منہ نو، میں اس کا ترجمہ پنجابی ہی میں مجھے آ سکتا تھا، تیرے منہ دی وجہ، پھر وجہ بول دیا میں نے، مجبوری ہے، تیرے منہ کی وجہ، تیرے منہ کو تو آگے ہے اس لیے، یہ ہے نا اس لیے، یعنی یہ لفظی بحث میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو وجہن، یہ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہ وجہن، پورا جسم حالانکہ بازو بھی ہے، چہرہ بھی ہے، سینہ بھی ہے، سر بھی ہے، لیکن جو چہرہ ہے اس کو اللہ نے کچھ ایسا شرف بخشا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، تو پتہ ہے الفاظ کیا ہیں قرآن حکیم کے، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ خود جیسے بھی اپنی شانوں کے ساتھ ہے باقی رہنے والا ہے، لیکن یہ جو وجہ، وجہن، چہرہ، اسے پورے وجود میں کوئی کمال مقام حاصل ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے رسول پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کی قرآن حکیم میں قسم اٹھائی ہے، وَالضُّحَىٰ کہہ کر حضور کے چہرہ پاک کی قسم اٹھائی ہے، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ ابھی تک جب کہ میں کچھ بھی بیان نہیں کر سک رہا تو آپ کو محسوس تو ہو رہا ہوگا کہ یہ لفظ واقعی اور یہ عنوان واقعتاً کافی ساری گہرائی کا اور تفصیل کا تقاضا کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اسے منہاج مسجد میں اللہ کے فضل سے توفیق مانگوں گا اور پھر بیان کروں گا اللہ کے توفیق سے۔ لیکن یہاں آج ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ ہمارے سرکار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اللہ کے دربار میں بڑی وجاہت ہے۔ تو میں بتا رہا تھا وجاہت وجہ چہرہ، اور یہ ہم روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں۔ مولانا فضل حق خیر آبادی فرماتے ہیں کہ یہ وجاہت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہو تو اس کا نام ہے وجاہت۔ وجاہت کسے کہیں گے؟ تو سن لیجئے جو ہمارا مقصد ہے گفتگو کا، شروع ہی میں سن لیجئے وجاہت کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہوگا وجاہت؟ جو چہرہ ہو گیا بات ختم، لیکن وجاہت کس سینس میں کہ حضور کی بڑی وجاہت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وجاہت یہ ہے، میں ذرا بندوں کی دنیا میں رہ کر بات کرتا ہوں تو پھر چونکہ مجھے کچھ الفاظ ایسے بولنے ہیں جو بندوں ہی کی دنیا کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ جچتے نہیں، تلتے نہیں، ادھر موجود نہیں، تو پھر میں ذرا ادھر کی بات کر لوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے دربار میں پھر رسول اللہ کی وجاہت کا معنی کیا ہے۔ بھئی دیکھو ایک ہوں میں، ایک میرے سامنے کوئی صاحب ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت ساری عطائیں کر دے، دولت، مال، سفارش، نوکریاں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، یا سمجھو کہ مجھے اللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنا دے، میں بن گیا تو وزیر اعظم کے پاس بہت ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں زندگی اور دنیا کی ہر شعبے میں، وہ کہیں نہ کہیں جیسے بھی ہاتھ مارے تو وہ کچھ کر سکتا ہے دنیاوی منصب۔ تو اللہ پاک مجھے اگر وزیر اعظم بنا دے تو پھر میں اس بھرے مجمع میں کسی ایک بندے کو کہوں کہ مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، میں کہوں مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، تو وہ کہے پھر میں کہوں کہ اب جو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے نا، اب تو مجھے جو بھی کہے گا میں کر دوں گا، جو بھی کہے گا میں کر دوں گا۔ یہی بات ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کہے تو میں نہ کروں، لیکن تو کہے گا تو کر دوں گا۔ یہ سارے مل کر بھی کہے تو میں نہ کروں، لیکن تو کہے گا تو کر دوں گا، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، لیکن طاقت ساری میری ہے، زور سارا میرا ہے، تیرا مجھ پر زور نہیں ہے، بس محبت ہے۔ تو چھوٹی سے لے کر بڑی بات بھی کہے گا تو میں کر دوں گا۔ کسی کو یوں گارنٹی دے دینا، میں نے اتنے سارے جملوں کو سمیٹ کر ایک ہی جملہ تیار کیا، کسی کو محبت میں آ کر یہ گارنٹی دے دینا کہ تجھ سے مجھے پیار ہو گیا، تو جو کہے گا میں کر دوں گا، بھلے وہ کام بھی تو کہے گا جو آج تک میں نے نہیں کیا میں پھر بھی کر دوں گا۔ اگر تو ایسا بھی کہے گا جو آج تک میں نے نہیں کیا تو میں وہ بھی کر دوں گا، بس تیرے پیار کی وجہ سے۔ اسے کہتے ہیں وجاہت، اور یہ وجاہت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی، یہ وجاہت اللہ نے ہر رسول کو عطا فرمائی۔ جب میں نے یہ جملے بولے تو آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ انبیاء کی تاریخ پہ اس میں سے وجاہت کی مثالیں تلاش کرنا، قرآن حکیم سے، حدیث رسالت مآب سے، یہ تو واقعتاً بہت وسیع ترین عنوان ہو گیا۔ ہر نبی کو اللہ نے وجاہت عطا فرمائی، یعنی یہ ارشاد فرمایا اپنی شانوں کے ساتھ کہ اب جب کہ آپ کا زمانہ ہے تو ہم نے آپ کو اس زمانے میں بڑی وجاہت عطا فرمائی ہے، آپ کو ہم نے بس یہ فرما دیا ہے جو کہو گے کر لیں گے۔ تو پھر وہ نبی دنیا میں جو کچھ ان کے دل میں تھا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتا رہا۔ ایک بار رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو، حدیث کا آدھا حصہ فی الحال بتانے لگا ہوں، یوں ارشاد کیا نبیوں کی اللہ کے دربار میں وجاہت کو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک بار آپ کی ساری زندگی میں ایک بار ایسا ہے کہ جو کہو گے کر دوں گا، آپ کی ساری زندگی میں ایک بار ایسا ہے کہ جو کہو گے کر دوں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں تھے، علماء چونکہ تشریف فرما ہے، میں حدیث کے متن کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی ہوئی تھی،
اس دعا میں جو مانگو گے میں پوری کروں گا۔ اس کو میں نے کھول کر کہا کہ آپ کی ساری زندگی میں ایک بار تو لازماً ایسا ہوگا، زیادہ ہو جائے منع نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک بار تو ایسا ہوگا جو کہو گے کر دیں گے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہر نبی کی وجاہت بیان فرمائی، اور لگے ہاتھوں حضور نے فرمایا کہ پھر ہر نبی نے وہ جو اللہ نے ایک بار کا اختیار دیا ہوا تھا نا، ہر نبی نے استعمال بھی کر لیا ہوا۔ ہر اس نبی اور رسول نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا ہوا، اور اللہ نے وہ وعدہ محبت کے مطابق پورا کر دیا ہوا۔ اور میں آپ کو آج یہ بھی عرض کر دوں کہ تفصیل سے نہیں، اشارتاً میرے حضور نے وہ بھی بیان کیا کہ پھر کس نبی نے کیا مانگا اس دعا میں، یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ پھر اس دعا میں اس وجاہت کا جو اثر تھا کہ جو کہو گے کر دیں گے، تو کس نبی نے کیا مانگا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو بھی بیان کیا۔ آپ نے سمجھا؟ اچھا، اس بات کو قرآن حکیم میں اگر پڑھنا چاہو تو اس بات کو اگر قرآن حکیم میں پڑھنا چاہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرمائے، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے دربار میں بڑی وجاہت والے تھے۔ وجاہت، ان کی وجاہت کا ایک کرشمہ تو ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی ظاہر فرمایا ہوا ہے۔ مثال تو اس کی روزانہ استعمال ہونے والی مثال، رسول اللہ علیہ السلام نے تو جب اللہ نے تحفہ دیا تو لے گا تو واپس آپ تشریف لانا شروع کر چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا 50 نمازیں پڑھنا، کہا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے 50 نمازیں پڑھیں گے، نمازیں لی 50، واپس تشریف لانا شروع ہو گئے۔ حدیث یہاں تک آپ جانتے ہو۔ تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار پھر جائیے، کم کروا کر آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر رسول اللہ علیہ السلام کا اللہ کے دربار میں جانا، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ پیچھے کون بول رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، اور پھر بار بار جانا، نمازوں کا کم ہو جانا، من جملہ من وجہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کا بیان ہے، اور من کل للوجوب رسول اللہ کی وجاہت کا بھی بیان ہے، جو کہو گے کر لیں گے، مان جائیں گے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی وجاہت تھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اب میں اپنے عنوان کو یہ کہتے ہوئے کمپلیٹ کر پایا، ابھی تک صرف عنوان کو میں قائم کر پایا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میں محمد کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ جیسے اس نے محبت میں یہ وعدہ فرما لیا کہ اے مصطفیٰ آپ جو کہو گے کر دیں گے، اور یہ بہت بڑی ضمانت ہے اور یہ بہت بڑی گارنٹی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی عزتوں کے نام اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑی گارنٹی ہے سونے محمد جو کہو گے مان جائیں گے۔ ایسی باتیں بھی پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پیش کی جو آج تک جو واقعہ نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ اللہ کی محبت کا وعدہ تھا رسول اللہ کے ساتھ، ادھر حضور عرض کر دیتے اللہ رب العالمین اسے پورا فرمائے۔ کیونکہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کی مقاربت تو پائی ہی پائی تھی، لیکن علمی وراثت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ علمی روایات جو نقل ہونے میں آئیں، جو امانت کے طور پر آگے چلی وہ بھی ہیں، لیکن جو نقل ہونے میں آئیں وہ سیدہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرمایا کرتی تھی۔ میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ایک دن آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کے دربار اقدس میں حضور کی اس وجاہت کا بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرما دیا، کہنے لگی ما ارا ربک الا یصارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں نے محسوس کیا ہے علمی دنیا کے تجربات میں، محسوسات میں میں نے یہ چیز پائی ہے کہ جو شے آپ کی خواہش بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو بہت جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ بات میں نے محسوس کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں بار بار رکا یہاں اس لیے ہوا ہوں کہ اے میرے اللہ تعالیٰ میں کون سی مثال بیان کروں، کون سی چھوڑوں، کون سی حدیث بیان کروں، کون سی چھوڑوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا وہ ناز، حضور پاک علیہ السلام کا وہ مقام، حضور رحمت عالم کی وہ وجاہت جس کی بنیاد پر بعض اوقات آپ ایسا کر دیتے کہ
یعنی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ اسے بیان کیسے کریں. میں اس کی مثال میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں, یہ دیکھیں. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فقر. اس پورے جملے میں سے میں نے ایک لفظ آپ کو سمجھانا ہے اور وہ میرے پاس حدیث کے الفاظ میں سامنے رکھے بیٹھا ہوا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا, وجاہت حضور کے اللہ کے دربار میں, جس دن قیامت کا دن ہوگا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمام نبیوں کا امام اللہ مجھے بنا دے. سب نبیوں کا امام میں ہوں گا, اس پر مجھے بحث نہیں کرنی. وَخَطِيبَهُمْ, سب نبیوں کو میں خطبہ ارشاد کروں گا. وہ خطبے کے الفاظ کیا ہیں یہ بحث میں نے نہیں کرنی. وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ, اور نبیوں کی شفاعت میں کروں گا. مجھے اس پر حدیث کے الفاظ آپ کو بتانے. حالانکہ ادھر ایک دن رسول اللہ علیہ السلام فرما چکے تھے کیا کہ سب سے پہلے جو لوگ شفاعت کریں گے وہ خود انبیاء ہوں گے. تو انبیاء تو شفاعت کرنے والے, لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں ان کی بھی شفاعت میں کروں گا. یہ چیز کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ انبیاء کا مقام حضور نے چھیڑا تو فرمایا کہ یہ تو خود اوروں کو چھڑانے والے ہوں گے, یہ تو خود سفارش کرنے والے ہوں گے. تو پھر حضور کا یہ جملہ کہ اور میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا, یہ کیا چیز ہے؟ صاحب شفاعتہم, میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا. میں جب تک میرے ہاتھ میں کافی تلاش کرتا رہا, جب تک میرے ہاتھ میں یہ کتاب نہ پہنچی تو میں اس جملے کو خود سے اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کہہ پایا. اے میرے اللہ تعالیٰ اس کا معنی کیا ہے, میں کچھ بھی نہ کہہ پایا. سوچتا رہا, تلاش کرتا رہا. حدیث کے الفاظ سنو گے تو تھوڑی دیر کے لیے تو نظر بھی نم ہو جائے, کچھ ایسا سا بھی لگنے لگ جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی وضاحت میں جو خود کلام ارشاد فرمایا وہ کلام میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. کیا جملہ سمجھنے جا رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی وجاہت کو بیان کرتے کرتے یہ جملہ فرما دیا. حالانکہ پہلے فرما چکے تھے نبی خود شفاعت کرنے والے ہیں, فرما چکے تھے. معنی یہ تھا کہ یہ تو وہ ہیں جو اوروں کو چھڑوائیں گے, لیکن ساتھ ہی یہ جملہ کسی اور دن فرما دیا کہ اور میں ان کی شفاعت کروں گا. نعوذ باللہ العزیز, شیطان کہیں دل میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ کچھ ایسا سا معنی ہے کہ نبی بھی پھنسے ہوں گے تو رسول اللہ انہیں چھڑوائیں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہاں جو حضور نے فرمایا خود حضور کی زبان ہی سے سنتے ہیں. سننے کا معنی کیا ہے؟ خود حضور رحمت عالم کی زبان نور ہی سے سنتے ہیں کہ میں نبیوں کی شفاعت کروں گا. یہ ہے میرا مقام وجاہت اللہ کے دربار میں. غور کے ساتھ سنیں, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوا کہ ہم بہت زیادہ آج نہیں سیکھ سکتے, بس دیکھیں کہ حضور کی وجاہت کا عنوان شریعت پاک میں ہے کیسے, کچھ ایسا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر إذ جاء عيسى عليه الصلاة والسلام قال فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك يدعون الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء لعصم ما هم فيه. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. انتہائی توجہ کے ساتھ سننا, آپ کی عقل گھوم جائے گی کہ ایک بار قیامت میں ایسا بھی ہونا ہے. رسول اللہ کی وجاہت کے نقشوں میں سے ایک نقشہ کیا ایسا بھی ہے, عقل گھوم جائے گی. فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن مجھے ارشاد فرمایا کہ انس, جب قیامت کا دن ہوگا تو میں
मैदान महशर में एक जगह खड़ा होऊंगा। खड़ा क्यों होऊंगा? क्योंकि मेरी उम्मत मेरे सामने से गुजर रही होगी, तो मैं इंतज़ार कर रहा होऊंगा कि ये गुजरे और फिर आगे बढ़ जाए, तो फिर मैं इनका बंदोबस्त अल्लाह के दरबार से करवाऊं। तो मेरी उम्मत गुजर रही होगी तो मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा होऊंगा। ऐसे में इसी इंतज़ार की हालत में, तवज्जो 100% हाजिर करो, इसी इंतज़ार की हालत में मेरे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आएंगे। इसी हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाएंगे और आकर के तमाम नबियों का एक पैगाम मुझे देंगे। अल्फाज सुने, क़ाला, हुजूर ने फरमाया, फ़क़ाला, तो आकर मुझसे कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, हाज़िहिल अंबिया, या रसूल अल्लाह, ये सारे नबी इकट्ठे होकर आपके पास आए हैं। क़द जाअतका, वो जो मंजर है ना, वो जो सारे लोग अंबिया के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम हमें छुड़ाओ, तो वो कहेंगे मैं आज ये काम नहीं करूंगा। वो कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, तो वो कहेंगे मैं ये काम नहीं करूंगा। वो तस्वीर और है, वो तस्वीर और है, वो हदीस और है, ये उन्वान अलग है, ये तस्वीर और है। ये हदीस नंबर 96 है मेरे पास, सफ़ा नंबर 436 है और बाब है शफ़ाअतुन नबी अत-तरगीब व तरहीब, जिल्द नंबर 4। हवाला कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मुश्किल उन्वान है, तो ईसा अलैहिस्सलाम आकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये सब नबी आपके पास हाजिर हो चुके हैं, यसअलूना, और मिलकर आपसे एक सवाल कर रहे हैं। एक हदीस के अल्फाज ये थे, सवाल करते हैं आपसे एक, इनका एक सवाल है आपके नाम। और दूसरी हदीस के अल्फाज ये थे, यजतमिऊना इलैका यदऊन अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये सब नबी आपके पास हाजिर हुए हैं, तो आपके पास हाजिर हुए हैं, आपके पास ये अल्लाह से एक बात कह रहे हैं, तो आप वो बात करवा दें। एक बात है, वो बात हुजूर ने बयान की, मैं कह देता हूँ। वो सब नबी ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, बड़ा जमाना गुजर गया है, क़यामत का दिन शुरू हुए सब उम्मतें इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला हिसाब शुरू नहीं फरमा रहा। अल्लाह ताला हिसाब शुरू फरमा दे, जिसने जन्नत में जाना है जन्नत में चला जाए, दोज़ख में जाना है दोज़ख में चला जाए। हमें उम्मतों की फिक्र पड़ी हुई है, वो परेशानी में है, लिअज़्मी मा हुम फीही, हमारी उम्मतों को परेशानी बनी हुई है। ज़ाहिर है कि जो बड़ा होगा उसी से कहा जाएगा ना। हमारे नबी अल्लाह से बात करके आए, बड़ी परेशानी बनी हुई है, कुछ करें, अल्लाह से जाएं, जी आप तशरीफ लेकर जाएं, अल्लाह के मुकर्रब है। तो हमारी उम्मतों को जो परेशानी बनी हुई है, तो या रसूल अल्लाह, हम सब नबी आपके पास आए हैं, तो आप जरा मेहरबानी फरमाइए, अल्लाह से अर्ज कर दें कि अल्लाह फिर इनका काम शुरू कर दे। ये रिक्वेस्ट है हम सब नबियों की। मैं हुजूर की वजाहत का हाल बताने लगा हूँ। और ए ईमान वालों, अल्लाह ताला आपके मुकद्दर पर हजारों रहमतें नाजिल फरमाए। रसूलुल्लाह का आपसे जो प्यार है, उम्मत से हुजूर पर, उम्मत पर हुजूर की जो शफकतें हैं, उसे जरा इस जुमले के अंदर मुलाहजा तो करना, वजाहत की वजाहत देखना, मकाम का मकाम देखना, हुजूर का आप पर शफकत फरमाना भी देखना। जुमला सुनो, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि या ईसा इंतज़िर हत्ता अर्जिअ, या ईसा इंतज़िर हत्ता अर्जिअ इलैका, क़ाल वज़हब नबियुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम तहतल अर्श। जुमला सुनना, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जब ईसा अलैहि सलाम तमाम नबियों की रिक्वेस्ट मेरे पास लेकर आएंगे, तो मैं उनसे कहूँगा, मैं अब वो लहजा, वो अंदाज में कहाँ से लाऊं। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम फरमाते हैं, ईसा पैगम्बर आप जरा रुके, आपका मामला सुनते हैं, तय करते हैं, जरा हमें एक काम है, जरा हम वो काम करके आए। तो हुजूर आप जाएंगे किधर? जो आप ईसा अलैहिस्सलाम को, तमाम नबियों को उधर खड़ा करके जा रहे हैं, आप जाएंगे किधर? मेरे हुजूर ने फरमाया कि मैं पहले तुम्हारा बेड़ा पार करवाने चला जाऊंगा अल्लाह के पास। मैं अल्लाह के अर्श में जाऊंगा, अर्श के नीचे जाऊंगा और जाकर कहूंगा, ऐ मेरे अल्लाह ताला, मेरी उम्मत को छोड़ दे, परेशान है, फंसी हुई है। मकाम वजाहत का उलूम देखो कि 1 लाख से ज्यादा अंबिया आस्ताना मोहम्मद पर खड़े हैं कि हमारा कुछ करवाएं। हुजूर फरमाते हैं, इंतजार करो, हम आएंगे तो कुछ करवाएंगे। मकाम वजाहत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। यकीन जान लीजिए, मैंने तर्जुमे पर गुजारा किया, मेरे पास नहीं है अल्फाज, मैं कैसे तबसरा करूं इन अल्फाज पर। नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह, रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी।
وہ تو پھر آگے جائے ادھر جو ادائیں ہونی ہیں. میں آج ایک ادا پڑھ کر تو تھوڑی دیر کے لیے ہنسی پڑا, تھوڑی دیر کے لیے میں ہنسی پڑا ایک ادا پڑھ کر. پھر حضور نے جو یہ فرمایا کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ یہ جو روحانی سلسلے ہیں تو ان میں کسی بندے کو ذکر جب کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا تڑپنے پڑکنے لگ جاتا ہے تو دوسرا اس کو جپے شپے لگاتا ہے. یہ روحانی سلسلوں میں کبھی آپ نے یہ تصویر تو کہیں دیکھی ہوگی. تو یہ بس میں نے یہ آپ کو تصویر بنانے کے لیے کہا کہ اس کو ذرا سامنے کرنا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. سبحان اللہ. قدر جمعۃ, یعنی پورا جمعہ جتنا وقت گزرتا ہے تو اتنا لمبا سجدہ ہوگا میرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک, پیارے ہو سر تو اٹھاؤ, اتنا لمبا سجدہ خیر ہو کیا کر رہے ہو, اپنی شان کے مطابق محبت ہے. سبحان اللہ. اتنا لمبا سجدہ سر اٹھائیے. تو میں الفاظ وہ ادا ذرا میں لے کر ہوں پھر میں واپس پلٹتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا تو اب الفاظ یہاں مختلف ہیں. سر اٹھاتے جب اللہ کا دیدار ہوگا تو میں پھر سجدے میں, پھر سجدے میں. قطرہ جمعۃ, پھر ایک جمعہ گزر جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک سل, سر اٹھائیے. آپ کی بات سنتے ہیں ہم, کہیں کیا کہنا ہے, مانگے کیا مانگنا ہے, چھڑوانا ہے کسی کو, کہیں کیا کہنا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اب وہ ادا آ گئی. فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ کا دیدار ہوگا تو میرے دل میں پھر وہی پیار لپک آئے گا کہ میں پھر سجدہ کروں, مزہ آ رہا ہے. تو میں جو ہی سجدے میں پڑھنے لگوں گا, میں جو ہی پڑھنے لگوں گا, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ جبریل سے کہا پکڑ پیچھے سے, محمد کو بڑا ہو گیا سجدہ. جبریل پیچھے سے آ کر مجھے بغلوں کے نیچے سے جپھا مار کر کہیں گے بس کریں, جو آپ نے کہنا تھا ہو گیا. بغلوں کے نیچے سے بس ٹھیک ہے, مقصد جو آپ نے کہنا تھا جو ہم کہہ جو رہے ہیں کہ پورا کرتے ہیں. تو آپ مانگے تو صحیح, کہیں تو صحیح, بات کیا ہے, کون سی بات آپ کرنا چاہتے ہیں. میں وہی اس ادا پر کہ جبریل رسول اللہ کو پیچھے سے محبت کا جفا لگا رہے ہیں. اللہ اکبر, وہ کیا منظر ہوگا یار, وہ کیا منظر ہوگا. اللہ اکبر. یہ میں اب اشارے بھی نہیں کر سکتا, کرائے بھی نہیں کر سکتا. جیسے اللہ اپنی شانوں کے ساتھ پکڑ پکڑ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو, یہ پھر سجدے میں, تو پورا جمعہ پھر گیا. میں نے حدیث مکمل نہیں کی, صرف آپ کو یہ ایک لہر بتانا چاہیے کہ ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارے رسول کا اللہ کے دربار میں مقام وجاہت کہ اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے 1,00,000 سے زائد انبیاء کو یہ بس آقا ہیں, ان کے بھی تو آقا ہیں, ان کے بھی تو آقا ہیں. فرما کر انتظار کرو, ہم آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, انبیاء سب کھڑے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر کوئی اللہ کے دربار میں معاملہ آگے بڑھائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تو میں ایک دوسری حدیث کے الفاظ بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. کیا ادائیں ہیں, کیا ادائیں ہیں. میں ایک اور حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے یہ فرما رہا ہوگا کہ مانگے کیا بات ہے, آپ کیا کدھر آپ تشریف لائے ہیں. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے سارا, سوال کیا ہے تو جواب کیا ہے, تو یہ کیا چاہتے ہیں, ارادہ سارا پتہ ہے, لیکن آپ مانگیں تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ, ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں, جس جملے سے حضرت مولانا فضل حق خیرہ آبادی نے وجاہت کا معنی خاص کیا, وہ حدیث کا وہ جملہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سر یا محمد ما شئت. ہاں جی محمد پیارے, آپ کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو آپ, کیا چاہتے ہو آپ. بلکہ اس سے بھی کوئی ایک ادا ہو تو بتاؤں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو میں انبیاء کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں گا, یہ بھی سن لو, یہ بھی سن لو, وہ جو انبیاء کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں گا, یہ نہیں کہ نعوذ باللہ العزیز و بے سر و عصامہ ہوں گے تو ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا اللہ پاک انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا, آپ بیٹھو ہمارے پیارے آ رہے ہیں, نور کے ممبر عطا فرمائے گا. تو سب نبی نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے اور حضور کی آمد کا انتظار کریں گے. تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سارے بیٹھ جائیں گے پر میں تو نہیں بیٹھوں گا. حضور آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے, جملہ پھر سن کر تڑپ جاؤ. سب نبی بیٹھ جائیں گے لیکن میں نہیں بیٹھوں گا, میں کھڑا رہوں گا. میرے حضور کیوں,
حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کہنے لگا ہوں. ترغیب کے الفاظ ہیں, ترغیب کے الفاظ ہیں. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھجوا دے اور میری امت پیچھے رہ جائے. اخاف ان ادخل الجنہ, مجھے ڈر لگ رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مقام محبوبیت کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں, میری امتیں کہیں پیچھے نہ رہ جائے, میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا, اللہ کے سیدھا عرش کے نیچے چلا جاؤں گا, سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ کیا ہے, کیا بات ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں. جو جملہ بتانا چاہتا ہوں جس سے مولانا فضل حق خیر آبادی نے وجاہت کا معنی اخذ کیا, فرماتے ہیں خود رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کیا چاہتے ہو. جملہ سنا, ما افعل بامتک, اچھا بتاؤ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں, بتاؤ کیا چاہتے ہو. یعنی کرنا میں نہیں ہے لیکن بتاؤ جیسے آپ کہو گے ویسے ہی کریں گے. بتاؤ میں کیا کروں آپ کی امت کے ساتھ. تو اس موقع پر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, اے اللہ بس تو کر یہ کہ اب ان کو مزید کھڑا نہ کر میدان محشر میں, ان کا حساب شروع کر دے, جو ہونا ہے اگلا کام, اگلی کاروائیاں چلیں, جو ان کا کام تو نے کرنا ہے شروع کر دے. اللہ اکبر. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائے گا. چلو بھائی, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو چلو بھائی ہے نا, چلو بھائی, اس کی تصویر ابن عباس نے بیان فرمائی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب امتوں سے کہے گا ہٹو پیچھے, ہٹو ہٹو ہٹو, راستہ چھوڑو, راستہ چھوڑو. تو ہم جو ہے نا, ہم حضور کے امتی, ہمیں حکم ہے چلو بھی آگے آؤ بھائی. حضور نے سفارش ان کو یہ کی تھی, ہٹو بھائی ہٹو, راستہ چھوڑ دو. تو ہم سب گزر رہے ہوں گے. یہ ہے وہ جملہ جو میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا. میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں گا تو میری امت سامنے سے گزر رہی ہو. ہٹو ہٹو بھائی, ہٹو بھائی. رسول اللہ کی امت, اسی بات کو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری امت کا حساب دے, تاکہ انہیں میدان قیامت میں کم از کم سے کم کھڑا ہونا پڑے. میری امت کا حساب لے گا تاکہ انہیں میدان محشر میں کم سے کم کھڑا ہونا پڑے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام وجاہت سے میرا دھیان بس وہ شفاعت کی طرف چلا گیا, حدیث شفاعت کی طرف. ادھر سے میں نے 2-3-4 جملے فی الحال ابھی تک آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. تو فرمایا کہ بھئی امت کا حساب شروع ہو جائے گا. اب میں کیا کہوں گا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی وجاہت پر وجاہت, وجاہت پر وجاہت, وجاہت پر وجاہت. اب میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہوں گا. میں کہوں گا اے اللہ تعالیٰ حساب اب شروع ہونے لگا ہے, تو وہ جو آرڈر ہو گیا, چلو بھائی راستے چھوڑ دو, امت محمد گزر رہی ہے, راستے چھوڑ دو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ باقی امتیں ہٹ تو جائیں گی ادھر ادھر, باقی امتیں ہٹ تو جائیں گی, پر ایک جملہ بول رہی ہوں گی, ایک جملہ بول رہی ہوں گی, اور ہم وہ جملہ سن رہے ہوں گے. ابن عباس خود فرماتے ہیں وہ امتیں ایک جملہ بول رہی ہوں گی اور ہم وہ جملہ سن رہے ہوں گے. وہ جملہ کیا ہوگا. کیونکہ ہم نے وضو کیا ہوگا تو نمازیں پڑھی ہوں گی, دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمارا چہرہ چمک رہا ہوگا, ہمارے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, ہمارے پاؤں چمک رہے ہوں گے. ہم جب چمکتے چہروں کے ساتھ, چمکتے ہاتھوں کے ساتھ, چمکتے پاؤں کے ساتھ ہم جب سب امتوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے تو سب امتیں یہ جملہ بولیں گی, وہ دیکھو یہ ایک ایسی جماعت گزر رہی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ اس جماعت میں گزرنے والا ہر فرد اللہ کا نبی ہے. انوار اور تجلیات کا اتنا نزول ہوگا وہ امتیں کہیں گی کہ دیکھو اس جماعت میں چلنے والا ہر شخص اللہ کا نبی لگتا ہے. اتنا نور تو اللہ کا کسی نبی پر ہی نازل ہو سکتا ہے. اور 28ویں سپارے میں اس کا بیان ہے, یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اہل ایمان جب بس میں محشر سے گزر رہے ہوں گے تو ان کا نور ان کی آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا, طواف کر رہا ہوگا. دیکھنے والوں کو شبہ پڑ جائے گا یہ امتی نہیں جا رہے بلکہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں. پھر میرے حضور نے کہا کہ میں پھر نا اللہ تعالیٰ سے کہوں گا مقام وجاہت, مقام وجاہت. میں کہوں گا اے اللہ تعالیٰ, اے میرے اللہ تعالیٰ, سب سے پہلے میرے گھر والوں کو فارغ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے بھائی, سب سے پہلے رسول اللہ کے گھر والوں کو فارغ. یعنی جنت میں, یہ نہیں کہ ہاں بھائی
امام حسن کیا کرتے رہے تھے، حسین کیا، حساب نہیں، حساب کا چکر نہ سمجھنا کہ بھئی اہل بیت کا حساب ہوگا، وہ حساب کرنے وہ حساب والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اہل بیت سے ماورا، ان سے ہٹ کر خاندان والوں کے باہر سے حضور نے فرمایا کہ کتنے لاکھوں ایسے ہیں اللہ نے ان سے حساب ہی نہیں لینا۔ تو اگر تم سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا حساب نہیں ہے تو مولا علی کا حساب کیسا، مولا حسن کا حساب کیسا، مولا حسین کا حساب کیسا، خاتون جنت کا حساب کیسا۔ ویسے بھی آقاؤں سے حساب تو نہیں لیا جاتا، یہ تو ہمارے آقا لگتے ہیں۔ اور میں کہوں گا یہ بھی وجاہت ہی تو ہے، یہ بھی تو وجاہت ہی تو ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ میرا حسن اسے جنت کا سردار، سردار مولا حسین بھی سردار، یہ بھی سردار، مولا فاطمہ بھی سردار، یہ بھی سردار، جس کو مبالغہ بھی ہو گیا کہ جیسے کہو کہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا میں کہوں گا مولا صاحب سے پہلے میرے اہل بیت، فرشتوں اہل بیت کو جاؤ جنت میں ان کے مقاموں پر چھوڑ کر آؤ۔ پھر حضور اس کے بعد کسی کا نمبر لگا کے رکھوں گا، میں حضور کا نمبر لگا کے رکوں گا۔ اہل بیت فارغ ہوں گے تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کا میں کہوں گا اے اللہ اب قریش کا حساب لے لے، پھر میں کہوں گا اے اللہ اب فلانوں کا حساب لے لے، اے اللہ اب فلانوں کا حساب لے لے۔ اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے تو پھر اس موقع کے لیے جو میں نے جملہ بولا وہ الفاظ آپ سن چکے کہ انا صاحب شفاعتہم، تو پھر ایسے میں مجھے خیال آ رہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں ادھر ممبر پر جلوہ فرما، سب نبی ہیں، تو مجھے فوراً میں کہوں گا اے اللہ وہ جو انبیاء میرے پاس تشریف لائے تھے کہ ان کی امتوں کا بھی حساب شروع ہو جائے تو شروع کر دے۔ اللہ کہے گا شروع فرما دیا جائے۔ یعنی قیامت ساری کی ساری آرڈر اللہ کا، طاقت اللہ کی، فیصلے اللہ کے، لیکن چاہتے رسول اللہ کی، عزت رسول اللہ کی، وجاہت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری بوری بھر کر دلوں کی، اس میں سے ایک دل میں نے ابھی نکالا ہے۔ سمجھو بات، یہ میں سچ بولا ہے کہ میں اس پر قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی قسم، یہ سچ بولا ہے۔ ایک دل ابھی میں نے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ سارے اس مجلس میلاد میں تشریف لائے ہوئے ہو، میں پنجابی بھی بول دوں گا، اردو بھی بول دیتا ہوں، پہلے دل سے دعا کرنا، اور پنجابی بول دوں گا ٹھڈوں دعا کرنا۔ اللہ مجھے توفیق دے میں اس عنوان کو خوب پڑھوں اور بیان کروں۔ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ اس نشست میں یہ سمٹنے والی بات ہے نہیں، سچ سی کہانی ہے۔ ابھی تو ایک روایت پر میں نے آپ کے سامنے ہلکی ہلکی جھلک، اور سیدہ عائشہ ایسے تو نہیں فرما رہی حضور ادھر آپ چاہتے ہیں ادھر اللہ کام پورا فرما دیتا ہے۔ ایک دن تو ایسا بھی ہو گیا کہ یہ حدیث میں نے کہیں نہ کہیں درس قرآن میں آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات وہ رسول اللہ علیہ السلام ماحولیاتی چاہت چاہتے، ماحولیاتی چاہت، یعنی وہ جو ایسی باتیں کہ وہ ماحول کے حساب سے زبان اقدس سے نکل آتی ہیں، تو کچھ اس طرح کی بات ہوگی تو اللہ نے کہا اچھا چلو اسے بھی پورا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے، جیسے ہم نے آپس میں یہ کسی کو میٹھے میٹھے انداز میں کہتے ہو مرنج ہو گیا ہو، تجھے کیا ہو گیا ہو، تو مرے ہوئے جیویں، اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں۔ تو ایک صحابی سے حضور نے پیار کرتے ہوئے کہیں وہ عادت اور ماحول میں جو جملے بولے جاتے تھے تو اس ماحولیاتی جملوں میں سے ایک جملہ رسالت میں آپ کی زبان سے نکل گیا، لا اب اللہ کا تیرا باپ نہ رہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، لا اب اللہ کا تیرا باپ نہ رہے، ادھر یہ جملہ نکلا منہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ پوچھ کرو واقعی پھر نہ رہے۔ یہ میں نے حدیث کے الفاظ اپنے استاد گرامی سے پڑھے۔ اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہہ رہے کہ حضرت یا رسول اللہ، میرے حضور آ گیا ہوں تو پھر واقعی نہ رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو تو ظاہر ہے آپ تو محبت کے خیال میں تھے، آپ تو محبت کے خیال میں تھے، توجہ ادھر نہ گئی کہ یہ تو کہیں واقعی ادھر سے آرڈر ہی نہ آ جائے، کہتا نا واپس ابھی رہے کہ کیوں نہ رہے، حضور نے واپس بھجوا دیا ابھی رہے کہ کیوں نہ رہے۔ اب آپ سمجھیں کہ حضور پاک کیا فرمانے، توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم۔ اگر کام نہ بنتا نظر آئے تو اللہ کے دربار میں کہا کرو اے اللہ تیرے دربار میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو وجاہت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو کمال ہے، ان کا جو علوم ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو رفت ہے، تجھے اس رفت کا واسطہ اے اللہ ہم غریبوں کا کام کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارا کام کر دے۔ اللہ رب العالمین آپ کی یہ خوبصورت پیاری مجلس اپنے دربار میں قبول فرما لے۔
ابھی وہ روایت میں آپ کو سنا ہی نہیں سکا جو اگر آپ سنتے تو آپ کہتے کہ تھوڑا سا اور سناؤ. جان بوجھ کر میں نے جملہ بولا ہے تاکہ آپ کو تڑپ لگے کہ اچھا پھر بتاؤ کب بیان کرو گے منہاج مسجد میں. یہ آپ کو تھوڑا سا مسالہ لگانے کے لیے ذہنی مسالہ, تاکہ طلب رہے کہ یار یہ عنوان واقعی ہم نے پہلی بار کوئی یہ ذہنوں سے گونجا ہے تو اسے ڈیپلی دیکھنا چاہیے. ابھی تو بڑے مخفی عنوان بھی ہیں رسول پاک علیہ السلام کی وجاہت کے مخفی عنوان. اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. یعنی ہزاروں سالوں سے ایک مسئلہ ایسا بھی تھا جو ہزاروں سالوں سے رکا ہوا تھا, ہزاروں سالوں سے رکا ہوا تھا, اور قرآن حکیم نے اسے بیان کیا ہے. ہزاروں سالوں سے رکا ہوا تھا, اس مسئلے پر کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا تھا. کسی نبی اور کسی رسول نے اس مسئلے پر ہاتھ ہی نہیں ڈالا تھا. اللہ کا اذن جو نہیں تھا, خیال ہی اللہ نے دلوں میں نہیں آنے دیا تھا. ہزاروں سالوں سے رکا ہوا مسئلہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا مولا کر دے, اللہ کا چلو کر دیتے ہیں. وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری آج کی یہ مجلس, ہماری آج کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے. جس صاحب نے, جس شخص نے جھاڑو دینے سے لے کر جھنڈیاں لگانے تک حضور کے ساتھ اس نے اپنی عقیدت مندی کا ثبوت اور اظہار پیش کیا ہے, اللہ پاک اس کی وہ محنت, اس کا پیار, وہ جذبہ اخلاص قبول فرما لے. اور اللہ تعالی ہم سب کو عملی طور پر رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے. وہ عملی محبت جس کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ بندہ جو میرے ساتھ صحیح محبت کر رہا ہے. فرمایا کرتے تھے من اطاعنی فقد احبنی, میرے ساتھ محبت اسی کی ہے جو میری اطاعت کرتا ہے, میری بات مانتا ہے. جو بات نہ مانے تو وہ تو صرف ایک الگ درجے کی محبت ہوئی. کمال درجے کی محبت یہی ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی بات بھی مانی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی